بات کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تو انہوں نے شعر پڑھا، راہ دے ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد راہ نہیں لبدا، وچ رول مرسے راہ دے۔ تو کوئی محفل میں سے آدمی بھی کھڑا ہو گیا، شاید اس نے کہا کہ یہ ہم راہ پہ نہیں ہیں، ہمیں ہدایت نہیں ملی ہوئی۔ آگے سارے خطیب شعر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن شعر کا معنی نہیں جانتے۔ بات کو تو بدہضمی ہوتی ہے نا بیان کرنے کی، الٹی بھی ہوتی ہے، الٹی کرنی ہے، اور پھر وہ خوب تقریب بنا سنوار کے آتے ہیں، یہاں شعر بولنا ہے، یہاں لگانا ہے، یہاں ہاتھ اٹھانے ہیں، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں سبحان اللہ ملے گی، یہاں یہ کرنا ہے۔ تو خود مریض ہے، لوگوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ آپ مریض بیٹھا ہوا ہے نا، جو خود مریض اوپر بیٹھا ہے تو لوگوں کو تندرست کیسا کرے گا؟ پہلے اپنا تو علاج کرا۔ اب بندے نے سوال کر لیا، تو جب بندے کو نہ آتا ہو تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ علم کا بھی بخار ہو جاتا ہے، اللہ پاک بچائے، تقوی کا بھی بخار ہو جاتا ہے، بندہ متکبر بھی ہو جاتا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو پھر اگلے کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، چھپ کر، تجھے پتہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ ایسی بھی بات کرو کہ شعر پڑھ دیا لیکن مجھے شعر کا معنی نہیں آتا، شعر کا مطلب نہیں آتا۔ بات تو اس نے سچی کی ہے، اگرچہ وہ عالم نہیں ہے لیکن بات اس نے ٹھیک کی ہے۔ اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے شعر پڑھ رہے ہو اور وضاحت کو جانتے ہی نہیں، تو پھر کیوں پڑھ رہے تھے؟ یا پھر اب بتاؤ نا، اس کو جواب دو کہ جو محفل میں آیا ہوا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ جو آپ سے سن رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت نہیں ہے۔ جو آپ بیان کر رہے ہو وہ ہدایت نہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہو، یہ ہدایت نہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کے محبوب کا کر رہے ہو، یہ ہدایت نہیں۔ یہ حالات ہیں، تو سمجھنا پڑتا ہے کہ شعر لکھنے والا اور شعر کہنے والا کون ہے، پھر اس کے مطابق ہی وضاحت ہوگی۔ جب شعر کہنے والا صوفی ہے تو صوفی کی ٹرمز میں بات ہوگی، صوفی کی اصطلاح میں بات ہوگی۔ جب شعر کہنے والا صوفی نہیں تو پھر اس کی ٹرمز میں بات ہوگی کہ یہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے اور صوفی کیا مراد لے رہے ہیں۔ صوفی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ یہ کہیں کہ بغیر مرشد اس خاص کے ہدایت ہی نہیں ملتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ وہ راہ، اس راہ کی بات کرتے ہیں جس راہ پہ چل کے بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جس کے دل میں ماں سوائے اللہ کے کسی اور کا خیال رہتا ہی نہیں، اس لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہتے ہیں کہ اس مقام پہ وہ بہت مشکل راستہ ہے کہ اس پہ چل کے بندہ واصل باللہ ہوتا ہے اور فنا فی اللہ ہوتا ہے اور بقا کے مقام پہ جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میاں صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ راہ دے ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھاں راہ دے، یعنی راہ سلوک کی بات کر رہے تھے اور طریقت کی بات کر رہے تھے اور احسان کی بات کر رہے تھے کہ یوں عبادت کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہاں تو پھر کون پہنچے گا؟ خاص لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں۔ تو اب اس ہدایت سے مراد راہ سلوک ہے، یہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ چل رہی ہیں۔